بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، پھر آیا تتمہ ترک موالات و علت او، پہلے ذکر کیا تھا تو اعلان تھا بائیکاٹ کا، اب اسی آیت کا یہ تتمہ ہے ترک موالات کا، اور اس کی علت ہے کیوں ترک موالات کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے دین کو مذاق بناتے ہیں۔ علت ذکر کی، غیرت دلائی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، مت بناؤ ان کو، الذین عام ذکر کر دیا، جو لوگ بھی اتخذوا، یہ پہلی علت ہے، بنا لیتے ہیں تمہارے دین کو حضواً محضوباً، مذاق کیا ہوا، ترک موالات یعنی استہزاء بے اصول الدین، تمہارے عقائد کا مذاق اڑاتے ہیں، بےزتی نہیں کرتے مذاق بھائی؟ سوچ لو کیا کہتے اے پتھری، مماتی، مماتی، چت روڑی، مذاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہاں، تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتا؟ جو تمہارے دین کا مذاق کرتے ہیں ان کو یار بناتی ہو، ان کو ان کے ساتھ دوستیاں لگاتی ہو، اور وہ تمہیں معتزلہ کہتی، تم کہتے ہو فروعی مسئلہ ہے، اور پھر ان کے سامنے بھاگتے ہو، ان سے دوستیاں، اور ختم بخاری ہو رہی ہے، اور ختم بخاری پہ 5 من کی لاش بدعت کا ڈھیر گندگی کا ہے، یہ سند تقسیم ہو رہی ہے، اور ہے جی میں ہوں تو اشاعتی، لعنت ہے تجھ پر اشاعتی کہلانے پر بھی، اپنا عمل دے، کوئی سختی تو نہیں ہو رہی نا؟ ہاں ذرا خیال کرنا ہے، اتخذوا دینکم حضوا ولعبا، بناتے ہیں تمہارے دین کو حضوا ولعبا، فائدہ بھی ذرا دیکھ لو، ھذا النہی عن موالات المتخذین للدین حضوا، یہ نہیں ہے دوستیاں لگانے سے ان لوگوں سے جو تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بناتے ہیں، آگے ذرا سننا، غصہ نہ کرنا، یا کل من حصل منہم ذالک، یہ آیت عام ہے، شامل ہے ہر اس آدمی کو جو دین کو مذاق بنائے، من المشرکین، کس سے؟ مشرکوں سے، وَأَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب سے، وَأَهْلِ الْبِدْعِ، وَأَهْلِ الْبِدْعِ، بدعتی جو منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو اسلام کی طرف، الروح والریحان، برابا جابر بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد الخروج الى احد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کی طرف تشریف لے گئے، ایک قوم ہے یہودیوں کی، فقالوا نسیر معک، ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں گے، فقال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، انا لا نستعین علی امرنا بالمشرکین، انا لا نستعین علی امرنا بالمشرکین، ہم اپنے امر میں مشرکوں سے مدد نہیں مانگتے، مشرکوں سے مدد، ہاں مشرک ناموس رسالت کے لیے چلے، اللہ کے رسول نے واپس کر دیے، دفع ہو جاؤ، تمہاری یہ حفاظت ہمیں قبول نہیں، یہ تھے مشرک اور چل رہے ہیں دھرنے کے لیے، چل رہے ہیں ناموس تحفظ، ناموس رسالت کے لیے،
فرمایا کوئی ضرورت نہیں، ھذا ھو الصحیح من مذہب شافعی، اور قرطبی کا حوالہ ہے قال فرج فلن استعین بمشرک، واپس ہو جا، فلن استعین بمشرک، میں محمد مصطفیٰ کسی مشرک سے مدد نہیں مانگتا۔ مسلم شریف رقم الحدیث 1817۔ کچھ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ مشرکوں سے صیانت صحیح ہے، بنتیوں سے کیا کہتے ہیں؟ وہ جی سور مارنا ہوئے نا، کتے کی ضرورت ہوتی، کتے کی ضرورت، اس لیے ہم اتحاد کر رہے ہیں۔ اور اگر سور مارنے کے لیے ڈبل سور ہو تو پھر مولانا حق نواز صاحب گئے تھے حضرت شاہ جی کے پاس، مولانا حق نواز جھنگوی حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں آپ کے جوانوں کی ضرورت ہے، آپ ہمارا ساتھ دیں مشن میں۔ تو شاہ صاحب نے کہا بالکل یہ ہمارا مشن ہے، رد شیعت یہ ہمارا مشن ہے، لیکن ہماری شرط ہے کہ تحریک میں کسی مشرک کو شامل نہیں کریں گے۔ توجہ ہے؟ تحریک میں کسی مشرک کو شامل، انہوں نے کہا جی دیکھیں پھر تو ہم تھوڑے ہی، شاہ صاحب نے فرمایا ہمیشہ آل حق تھوڑے ہوتی، مشرک کو ہم ساتھ نہیں ملائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہم نے بریلویوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے شیعت کے خلاف۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا پھر ہم کام تو کر رہے ہیں، آپ سے پہلے کر رہے ہیں، آپ نے تو اب شروع کیا ہے، اس لیے ہم تیری تحریک کا حصہ نہیں بنتے جس تحریک میں مشرک بھی معامل۔ سمجھے؟ ہاں بڑا مشکل مسئلہ ہے، شکر ہے تمہیں پوری سمجھ نہیں آئی، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، کچھ کچھ سمجھ آتی ہے۔ فرج فلن استعین بے مشرک، فضل الرحمان سے پوچھ لو، ساجد نقوی سے کیا لیتا ہے؟ لن استعین بے مشرک، مشرک نہیں ہے، ہاں نقوی مشرک نہیں تو پھر ابو جہل بھی مشرک نہیں ہے، سارے کافروں رافضیوں کو ساتھ ملا کر اسے کہتے ہیں جمہوریت، اور جمہوریت وہ ہوتی ہے جس میں مذہب نہ ہو، جس میں مذہب ہو وہ جمہوریت نہیں، جس میں ایمان ہو وہ جمہوریت نہیں، اور جو جمہوریت ہے ایمان نہیں۔ پھر تو مان لیا تم نے، کہتے ہم سیاست میں شیعوں کے ساتھ ہیں، ووٹوں میں شیعہ کے ساتھ ہیں، تو ہم پوچھتے ہیں تمہاری سیاست دین پر مبنی ہے یا بے ایمانی پر؟ اگر دین پر مبنی ہے تو فرج فلن استعین بمشرک، اور اگر تمہاری سیاست بے ایمانی پر مبنی ہے اور تم اس پر دین کا لیبل لگا رہے ہو تو پھر تم سے بڑا بددین کوئی نہیں۔ ہاں دیکھو، من الذین اوتوا الکتاب، ان سے منہا ہنا لبیان الجنس، سورۃ الحج آیت نمبر 30 ذرا نکالیں۔ پڑھو بھائی، فاجتنبوا رجس من الاوثان، یہ رجس خود کون ہے؟ اوثان نہیں، یہ رجس خود اوثان نہیں۔ لبیان الجنس من الذین اوتوا الکتاب، ان سے
कौन? जो किताब दिए गए, मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब। बाद हमारे पंजाब के खतीब वो कहते हैं अहले किताब और हैं, ऊतुल किताब और हैं। ऊतुल किताब जो थे ये बड़े सख्त मुवाहिद थे, मुसलमान थे, और अहले किताब बेईमान नहीं। अब जरा देखो ऊतुल किताब कौन है? ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लाइबा मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब। जो तुम्हारे दीन को मजाक बना रहे हैं, ये कौन है? ऊतुल या आले किताब का लफ्ज है? ऊतुल, बोलो शाबाश, ऊतुल किताब। ये ऊतुल किताब बड़े अच्छे हैं ना। ऊतुल किताब खतीबों का इस्तेदलाल भी माशाअल्लाह ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि आदमी हैरान होता है कि पता नहीं इन्होंने जो इस्तेदलाल की 80 किस्में फुकहा ने लिखी है, खतीब का इस्तेदलाल 81वीं किस्म से होता है, 80 में नहीं है। ऊतुल किताब मिन कबलिकुम बल कुफ्फार, इन कुफ्फार से मुराद कुफ्फार अरबे औलिया। अब बरेलवी कहते हैं वाव आतफा होती है, और तगायुर कुल्ली, तो इसका मतलब है ऊतुल किताब जो दीन का मजाक उड़ाने वाले हैं वो काफिर नहीं है, क्योंकि उन पर अक्फ अल कुफ्फार का जियालत का भी कुछ ठिकाना होता है। औलिया दोस्त न बनाओ, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। या तकवा क्या है? वत्तकुल्लाह, काफिरों से दोस्ती ना रखो, काफिरों से दोस्ती जोर पैदा। आजकल लोग क्या कहते हैं? जोर को तकवा कहते हैं। मुत्तकी वो है जो बिदतियों के साथ मिला हो, मुत्तकी वो है जो मुशरिकों के साथ मिला हो, और अल्लाह फरमाते हैं मुत्तकी वो है जो मुशरिक और बिदती से अलल इलान बाइकाट करे। अगर मुशरिक बिदती से बाइकाट नहीं होगा तो इस संजय से तकवा नहीं आएगा, नफलों से तकवा नहीं आएगा, आलूओं को शहीद करने से तकवा नहीं आएगा, मटर खाने से तकवा नहीं आएगा। तकवा क्या है? वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। ऊपर इबारत है वत्तकुल्लाह हक्कन लिअन्नल ईमान हक्कन या अबा मुवालात आदाइद्दीन। ईमान सच्चा हो तो मुशरिक से दोस्ती हो नहीं सकती, बिदती से दोस्ती हो नहीं सकती। लगाओगे? ये मुश्किल है। हाँ, ये कौन है? अल्लामा नसफी फरमाती हैं वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन, अगर हो तुम सच्चे ईमानदार, पक्के ईमानदार। वत्तकुल्लाह, डर जाओ दोस्ती बिल कुफ्फार से, मुआलात बिल कुफ्फार से बच जाओ। अगर हो तुम मोमिन, ये मुक्तज़ी अव्वल है ईमान का, सबसे पहला मुक्तज़ी। वित्रों में क्या पढ़ते हो? नखलाओ व न तो रोको। शुरू में क्या? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनो का, अल्लाह हम सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। और फिर क्या कहते हो? नखलाओ व नसरो को। नखलाओ समझते हो? खला यखलाओ, जूता, पुराना जूता गंदगी पे फेंक देना। फखला नाले, जूते उतार के फेंक देना। नखला हो, अल्लाह जितने बिदती और मुशरिके इन सब को हम ऐसे दूर फेंकेंगे जैसे पुरानी जुतियां दूर फेंकी जाती है। नखलाओ व नसरो को। और ये नहीं है कि कोई है बड़ा बिदती करीब पैसे वाला हुआ तो उसके लिए जाएंगे, नहीं। माई याफो, जो भी इन्ना नस्तईनो का के मसले का दुश्मन है,
اس کے ساتھ ہماری کیا ہوگی؟ نخلو و نترکو، کہ وتر رات کی نماز ہے، تہجد کے ٹائم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں آخری نماز کہ یا اللہ میرا بدتیوں سے بائیکاٹ، مشرکوں سے بائیکاٹ، باوضو ہو کر۔ اور پھر جب مشرک کے جنازے پہ جاتا ہے، تعزیت پہ جاتا ہے، تو کتنی لعنت آتی ہوگی، دھر بے ایمانہ، رات کو کیا وعدہ کیا اور اب البول الالکول، پورے وعدے پہ البول۔ تو یہ بھی مسئلہ ہے، لوگوں کو یہ تو بتاتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین والا وعدہ، یہ بھی یاد کراؤ، نخلو و نترکو۔ یہ کام بڑا مشکل ہے۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین،